اسلام ہی کیوں؟ کیونکہ اسلام پہلے ہی یہ بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ آج سائنس بھی پروف کر کے بتا دیا کہ ہاں بھائی یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اسلام، دوسرے مذہب یہ نہیں بتاتے۔ دوسرے مذہبوں میں کیا ہوتا کہ انسان ایک مرتبہ مر جاتا، مرنے کے بعد اب دیکھو یہ کیا ہے، ایک تو اسلام یہ بتایا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ ایک ریزن ہے۔ اب دوسرا ریزن یہ بھی ہے اسلام کیوں؟ کیونکہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ کیا بتاتا اسلام؟ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور یہ زندگی ایگزام ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ ایگزام ہے، اور اس کا رزلٹ قیامت کے دن معلوم ہوتا، جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا مذہب کلیئر بتا دیا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے۔ کون سی زندگی؟ مرنے کے بعد کیا ہوتا؟ پھر آتے دنیا میں؟ نہیں آتے۔ دوسرے مذہب کیا بول رہے؟ مرنے کے بعد زندگی ہے، لیکن ان کے نزدیک کیا ہے زندگی؟ نہیں، دوسرے مذہب میں دنیا میں آتے۔ کیسا آتے؟ دوسرے جنم لے کے آتے۔ کون سی شکل میں آتے؟ برا کرے تو اچھا کام کرے تو گائے بن کے آتے کہتے، برا کام کرے تو کتا بن کے آتے کہتے۔ اچھا، تو اگر یہ بات صحیح ہے تو میں کون سے برے کام کرے تو کون سا جانور بننا، یہ میرے کو معلوم رہنا نا پھر۔ اور میں کون سے اچھے کام کرے تو کون سا جانور بن کے آنا، یہ بھی معلوم رہنا نا پھر۔ وہ ہے معلومات۔ اب اگر میرے کو معلوم ہے ہاں مرنے کے بعد اور ایک جنما ہے، پنرجنما ہے، پھر دوبارہ تو پیدا ہوتا، 7 جنم میں اچھے کام کرے تو ہیرو بنتا، 8 جنم اچھے کام کرے تو ہیروئن بن جاتا، یہ سب چیزاں ہیں سمجھو۔ اب میں اگلے جنم میں کروڑ پتی بننا چاہ رہا ہوں، اگلے جنم میں بڑا کرکٹر بننا چاہ رہا ہوں، اگلے جنم میں تم بولے جیسا گائے بننا چاہ رہا ہوں، تو پھر میرے کو کیا کام کرنا پہلے سے معلوم رہنا نا۔ تو وہ معلومات ہی نہیں ہے تو پھر کیسا؟ اب میں مرنے کے بعد کتا بنتا، گدھا بنتا، بلی بنتا، نہیں معلوم ہے تو کیسا پھر کیا کرنا؟ تو یہ پورا کنفیوزنگ۔ لیکن ہمارا دن ایسا کنفیوز نہیں کرتا۔ ہمارا دن کیا بولتا؟ مرنے کے بعد زندگی ہے، مرتا پیدا ہوتا، مرتا پیدا ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، وہ زندگی صرف قیامت کے دن ہے۔ اب قیامت کے دن تمہارے یہ زندگی کے اعمال کے بارے میں حساب ہوگا۔ اب یا تو پھر اچھے کام کرے تو جنتی بنتے، برے کام کرے تو جہنم میں جاتے۔ کلیئر ہے بات، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے اب مرنے کے بعد جو زندگی ہے، اچھا بہت سارے لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کو، قیامت کے دن کو انکار کرتے ہیں۔ ارے یہ کیا بھائی، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسا حساب لیتا، کیسا ہم لوگ زندہ ہوتے، اور اللہ کیسے حساب لیتا؟ کچھ بھی نہیں ہے مرنے کے بعد، بس مر گئے، ایک مرتبہ مٹی میں مل گئے، جل گئے، ختم بول کے بول دیتے۔ اگر ایسا بولے تو ایک ڈاؤٹ ہے۔ اب یہاں پر ایک کوشچن ہے، سنو غور سے، یہ بڑی علمی باتیں ہیں، آپ لوگ سمجھانا لوگوں کو، اسی لیے تو یہ سب چیزیں آپ کو سمجھا کے بول رہا ہوں۔ یہ دنیا میں انصاف ہے؟ انصاف ملتا کیا ہے؟ انصاف؟ اب میرا کوشچن ہے آپ سے، انصاف کیسا ہے میرے کو جواب دو۔ ایک آدمی کو قتل کر دیا، مرڈر کر دیا، یہ دنیا میں سزا کیا دے سکتے؟ زیادہ سے زیادہ موت کے بدلے میں موت، زیادہ سے زیادہ بولے تو مار دیا نا، تیرے کو بھی مار دیتے، خلاص۔ اب ایک آدمی دونوں کو مار دیا، اس کو کیا سزا دیتے؟ اس کو بھی پھانسی، تو پھر برابر ہوا؟ دونوں کو مارے سے اس کو بھی ایک سزا، ایک کو مارے تو بھی ایک ہی سزا۔ ایک آدمی بم ڈال کے مار دیا، ہزاروں لوگوں کو مار دیا، اس کو کیا سزا دیتے؟ اس کو بھی پھانسی۔ تو پھر 1000 مارے سنے بھی برابر ہی، ایک مارے سنے بھی برابر ہی۔ تو کیا دنیا میں انصاف ہے؟ انصاف دے سکتا کوئی نہیں۔ ہٹلر معلوم، ہٹلر اس کی وجہ سے 1,80,00,000 مر گئے، کیا سزا دے سکتے اس کو بولو؟ دنیا میں سزا اس کو برابر دے سکتے نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے تو قیامت کے دن رکھا۔ مالک یوم الدین کا مطلب قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی انصاف کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر انصاف کرتا۔
دیکھیے ہمارے اسلام میں کیسا کانسیپٹ ہے قیامت کے دن کا, مرنے کے بعد کی زندگی کا. یہاں دنیا میں تم لوگ انصاف نہیں کر سکتے, وہاں انصاف ہوگا. اچھا اور ایک بات بھی سوچو, تھوڑا علمی بات, اور لیکن آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. بات کیا ہے کہ ایک آدمی غریب ہے, ایک آدمی غریب ہے اور مشکل, پریشانی, بیماریوں میں ہے, تکلیف سے زندگی گزارا. اور ایک آدمی کروڑ پتی ہے, سکون سے زندگی گزارا. اب اس کو تکلیف کی زندگی اور اس کو سکون کی زندگی, کیا یہ انصاف ہے؟ پھر نہیں ہے. ایک آدمی کو پریشانیاں, مشکل, ظلم ہمیشہ سہتے رہا, اور ایک آدمی کروڑ پتی بن کے بنگلوں میں پھرتے رہا, سکون کی زندگی گزارا. کیا یہ دونوں برابر ہے؟ پھر نہیں ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان دونوں کو قیامت کے دن انصاف دلاتا, قیامت کے دن انصاف ملتا. تم کسی کے اوپر ظلم کرے, تم کسی کو ستائے, یا تم بیماریوں میں تھے, تم پریشانیوں میں تھے, کیا تھے, تمہارے لائف کے حساب سے پھر تمہارے کو وہاں پر رزلٹ ملتا. سمجھ گئے نا بات؟ اگر تم ظلم کرے, تکلیف کسی کو دیے اور کروڑ پتی بن کے انجوائے کر کے چلے گئے, سمجھو اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا کرتا؟ پھر سزا دیتا. یا پھر اگر یہاں صبر کر کے, غریب بھی ہے, پریشان ہے, بیمار ہے, کچھ بھی ہے, صبر کر کے گئے, تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ وہاں پر جنت کی نعمتوں سے پھر تمہارے کو وہاں پر خوش کرتا. تو قیامت کے دن کا مالک ہے, تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے, انصاف کے دن کا مالک ہے. تو اس چیز کو یاد رکھو. اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے سورہ صاد آیت نمبر 28 میں کہتا ہے, ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے, یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بولے, سورہ صاد ہے آیت نمبر 28. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے, ایمان والے نیک اعمال والوں کو اور جو زمین میں فساد مچانے والے بدکاروں کو کیا برابر کر دیں گے؟ یہ انصاف ہوگا؟ نہیں ہوگا. اب ہم دیکھو, ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے, حرام کاموں سے بچتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے, اب یہ مئی کے جون کے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے اتنی تکلیف سے ہم زندگی گزارے, اور دوسری طرف اکلا نہ روزے رکھا, نہ نماز پڑھا, نہ فجر میں اٹھا, مست پیتے کھاتے ناچتے کھیلتے کودتے انہیں زندگی گزار دیا. اب انہیں دونوں برابر نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو برابر نہیں ہوتے بول رہا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا, اللہ تعالیٰ انصاف کرتا. پھر اس کے بعد سورہ نور آیت نمبر 25, یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ حق اور انصاف کے ساتھ دے گا, اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق اور وہی ظاہر کرنے والا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کرتا بول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ماشاءاللہ. تو کیا معلوم ہوا کیا لکھے, کیا لکھے, آخری پوائنٹ کیا تھا؟ اسلام ہی کیوں؟ اسلام ہی اس لیے کیونکہ اسلام یہ بتایا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. ایک پوائنٹ لکھ لیے. اور اس کے بعد مرنے کے بعد زندگی ہے, اور یہ زندگی ایگزام ہے. مرنے کے بعد زندگی ہے, اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایگزام ہے, اور اس کا رزلٹ قیامت کے دن ملنے والا ہے. اس لیے اسلام ہی سب سے اچھا ہے.